اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو کمپائلیشن سٹارٹ ہوئی سیاہ ستہ اور جو ادر حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ رولز بنائے. تو دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا حدیث کو، کہ ایک سند ہے اور ایک متن ہے. سند کیا ہے؟ جیسے حدیث پاک ہوتی ہے، یہاں ہم بک سے کوئی ایک آدھ پڑھ دیتے ہیں جو ایگزیکٹ ورڈز میں لکھی ہو. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہمارے تک پہنچتی ہے وہ ہوتا ہے کانٹینٹ، اس کو ہم کہتے ہیں متن. اور جن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہوتا ہے وہ 2 4 6 جتنے ہوتے ہیں، اس چین آف نیریٹرز کو ہم کہتے ہیں سند. اب جیسے فار ایگزامپل ایک حدیث ہے کہ محمد ابن المثنى رپورٹڈ فرام عبد الوہاب، عبد الوہاب رپورٹڈ فرام ایوب، ایوب رپورٹڈ فرام ابو قلابہ، ابو قلابہ رپورٹڈ فرام مالک، اینڈ مالک ٹولڈ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. اب یہ جو 4 5 نام ہیں یہ سند ہے، چین آف نیریٹرز. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ پرے ایز یو ہیو سین می پریئنگ. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. اب جو اسپیسیفک ورڈز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو ہم کہتے ہیں متن، ٹیکسٹ. اور جن لوگوں نے یہ بات نریٹ کی ہے، چین آف نیریٹرز، ان کو ہم کہتے ہیں سند اور چین آف نیریٹرز. اب اس کے یہ بات سمجھ آ گئی، 2 پارٹس ہیں حدیث کے، سند اینڈ متن، یعنی چین آف نیریٹرز اینڈ ٹیکسٹ. اب ان دونوں کے لیے کچھ رولز بنائے انہوں نے. ایک رول ہے سند کے لیے، چین آف نیریٹر کے لیے ایک پارٹ، اور دوسرا پارٹ ہے متن یعنی ٹیکسٹ کے لیے. چین آف نیریٹر کے لیے کیا ہے کہ جو نیریٹر ہے، 1 ہیں 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن. اب اس کو نا آگے چل کے 2 نام دے دیے گئے، ایک تھا علم الکلام اور ایک تھا علم الرجال. علم الرجال وہ ہے جو لوگوں نیریٹرز کے اوپر تحقیق ہوئی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ علم الرجال بن گیا. علم الکلام وہ بنا کہ جو کنٹینٹ ہے اس پہ پوری تحقیق ہوئی، یہ کنٹینٹ سٹینڈرڈ کا ہے بھی یا نہیں، تو وہ علم الکلام بن گیا. اب اس کو 2 اور ورڈز بھی یوز ہوتے ہیں، روایت اینڈ درایت. روایت کہتے ہیں سند کو، درایت کہتے ہیں کانٹینٹ کو. سم ٹائم یہ آئی جیز والے ڈیفرنٹ ورڈز یوز کر لیتے ہیں کویسچن کے اندر، تو وہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اب جو چین آف نیریٹر یعنی سند کے بارے میں اصول مرتب کیے گئے کہ وہ نیریٹر 1 ہے 2 ہیں 10 ہیں، ان کا نام، نک نیم، ٹائٹل، جتنے قسم کے بھی ان کو نام دیے گئے تھے، جن ناموں سے مشہور تھے، وہ سارے جاننے چاہیے. پھر ان کے پیرنٹیج، ان کا ٹرائب، وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح کا ان کا پروفیشن، یہ ساری چیزیں. ان پہ کیوں اتنی تحقیق ہوئی؟ اس بندے کی ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے. اب ایک بندہ اگر امام مسجد ہے نا، یا وہ ٹیچر ہے، تو کامنلی یہ ہے کہ اس کو جھوٹ بولنے کا موقع کم سے کم ملے گا، تو اس کی ہیبٹ بھی یہ نہیں بنے گی. ایک بندہ اگر ٹریڈنگ کرتا ہے یا آج کل ڈرائیور ہے،
تو اس کو جھوٹ بولنے کا موقع بہت زیادہ ملے گا، بھلے وہ 100% سچ بولتا رہے۔ تو اس کے پروفیشن کے لحاظ سے اس کے بارے میں ایک اوپینین ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بندے نے جو بات کی ہے نا یہ ریلائبل ہوگی، اس کی بات ڈاؤٹ فل ہوگی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے اتنی اس پر ریسرچ کی، اور پھر اس میں یہ تو ہوگی لوگوں کے، پھر اس میں یہ تھا کہ جو چین آف نیریٹر ہے یہ پہنچتی کہاں تک ہے۔ اگر تو آخری بندہ جو بات بتا رہا ہے امام بخاری کو، اب امام بخاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 300 سال یا 250 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اب ان کو بات بتا رہا ہے ایک بندہ، وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی تھی، اور وہ باپ بتا رہا ہے جی میں نے اپنے چچا سے یہ بات سنی تھی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنے پڑوسی سے یہ بات سنی تھی، اور وہ بتا رہا ہے کہ اچھا میں نے ایک صحابی سے یہ بات سنی تھی۔ اب جب صحابی سے سنی ہے تو پھر صحابی کے بارے میں آئے گی بحث کہ کیا یہ آدمی جس کا نام یہ صحابی بتا رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھے یا نہیں تھے، تو کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ اگر وہ بات اس اوریجن پہ جا پہنچتی ہے تو اس کی ریلائبلٹی بڑھ جائے گی کہ ٹھیک ہے جس بندے نے امام بخاری کو یہ بات بتائی ہے اور جو چین وہاں تک آ رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ پھر اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ ان کی ایج کیا تھی۔ اب امام بخاری کو اگر ایک بندہ بات بتا رہا ہے اور اس کی ایج ہی ہے 8 سال، اور وہ بتا رہا ہے کچھ حدیث بیان کر رہا ہے کہ جی میاں بیوی کی ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے، بھی ایک بندہ ہی ایڈلٹ نہیں ہے تو اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول ایک میاں بیوی کی ریلیشن شپ کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر پھر اس کی ریلائبلٹی یا سٹینڈرڈ کو کوشچن کر دیا گیا کہ ایج کے حساب سے جو بات ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک بندے کی ایج ہوگی جی 115 سال، وہ بات اس کو آپ 10 دفعہ سنائیں تو اس کو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کسی لیگل میٹر کے بارے میں بات کرنا چاہے تو وہاں پھر اگین ری تھنک کیا جائے گا کہ اس ایج میں۔ پھر اسی طرح یہ دیکھا گیا کہ اس بندے نے کیا زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی پایا گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا تو محدثین نے اس کی بات کو نہیں لیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ اس بندے کو بھولنے کی بیماری تو نہیں تھی، اگر وہ کبھی کبھار بھی بھولا تھا تو انہوں نے اس کی حدیث کو نہیں لیا۔ یعنی اس طرح کی احتیاطیں کی گئیں۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے جو بہت ضروری ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے یہ فلاں سے بات سنی ہے، جب اس پہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جس بندے کا یہ نام لے رہا ہے وہ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آئے محدثین کے سامنے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو بات ہے نا یہ اس سے نہیں سنی، کسی اور سے سنی ہے۔ کلیم یہ کر رہا ہے کہ فلاں سے سنی ہے تو یہ چلو سارا جھوٹ نہ بھی صحیح، لیکن اس نے کسی اور کے ذریعے سنی ہے، لہٰذا اس کی ریلائبلٹی جو ہے اس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں رہے گا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سینسٹیوٹی کا۔ امام بخاری حدیث کی کلیکشن کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک بڑے دور کے گاؤں میں نا ایک بندہ رہتا ہے اور اسے ایک حدیث آتی ہے، تو وہ وہاں 3-4 دن کچھ دنوں کے ڈسٹینس کور کرنے کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ باہر کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو وہ باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ نا اپنے جو کپڑا ہے جھولی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایسے ایسے کر رہا ہے اور اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے۔ دیہات میں آج بھی ایسے ایسے جھولی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جانور کو بتا رہے ہیں کہ میرے کپڑے میں دانے ہیں، آپ آئیں میں تمہیں چارہ دانے یعنی خوراک دیتا ہوں۔ یہ جانوروں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ اس طرح کا لوگ ابھی بھی ایسے ایسے کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔
تو اب امام بخاری نے دیکھا کہ اچھا یہ آدمی گھوڑے کو بلا رہا ہے. جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے اپنی وہ کپڑا یا جھولی ہٹا دی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو امام بخاری اسے سلام دعا کر کے واپس چل پڑے. انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو ایک حدیث یاد ہے تو وہ پوچھنے آیا تھا. اس نے کہا جی ہاں مجھے آتی ہے. ان کا اب نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ ایک جانور کو دھوکہ دے کے بلا رہے تھے تو میں آپ پہ ریلائی نہیں کروں گا. تو دس واز دا تھنگ کہ ان لوگوں نے اتنی احتیاط کے ساتھ، اتنی ریسرچ کے ساتھ حدیث کو کلیکٹ کیا. کمپائل تو بعد میں کیا، یہ کلیکشن کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. کمپائلیشن میں یہ ہے کہ امام بخاری نے 600,000 حدیثیں جمع کی تھی اور بک میں ان کی 6,000 ہیں. باقی ساری انہوں نے کلیکٹ کی تھی، کمپائل نہیں کی. جی ہاں، ان پہ ٹرسٹ ان کا نہیں تھا. مطلب کہ ٹرسٹ سے مراد جو انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا تھا نا، ویری ٹف کرائٹیریا، جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، وہ جو حدیث اس ٹف کرائٹیریا پہ پوری آتی تھی اس کو وہ لے لیتے تھے، باقی کو نہیں لیتے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے متن. یعنی متن میں آپ کا کیا ہے، جس کو ٹیکسٹ آپ کہتے ہیں، کہ اس کو اوریجنل عربک ورژن میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، انہوں نے فارسی انگریزی میں کچھ نہیں کہا. تو جو ٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے وہ عربک ٹیکسٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن سے وہ کانفلکٹ نہ کرتا ہو، کانٹراڈکشن نہ ہو، کہ قرآن نے کوئی بات واضح کہی ہے اور کوئی حدیث ایسی لے کے آ جاتا ہے جو قرآن سے کانٹراڈکٹ ہو تو اس کو نہیں لیا جائے گا. پھر اس کو ہسٹوریکل فیکٹس کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم سپین ہے وہ ویل نون ہے، اس پہ لمبی چوڑی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پروون ہے وہ. لیکن ایک بندہ کوئی ایسی حدیث لے کے آ جاتا ہے جو اس سے کانٹراڈکٹ کر جاتی ہے کہ وہ اس ٹائم کے حساب سے بات نہیں بنتی. مثلا وہ وہاں پہ یہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا کہ جو فلاں موقع تھا اس پہ مسلمانوں کے پاس کپڑے نہیں تھے اور وہ ننگا طواف کر رہے تھے. اب ننگا طواف کرنا کافروں کی عادت تو تھی، لیکن وہ ایسی سٹون ایجز نہیں تھیں کہ کسی کو کپڑے اویلیبل ہی نہ ہوں. یعنی ہسٹری اس بات کو نہیں مانیں گی، یعنی اس بات کو تو مانیں گی کہ جو کافر تھے وہ ایسا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی ایکسکیوز لے کے آئے کہ مسلمانوں نے بھی ایک دفعہ ایسا کر دیا تھا کیونکہ اس وقت کپڑا اویلیبل ہی نہیں تھا، تو یہ بات پھر نہیں مانی جائے گی. تو اسی طرح کہ اگر کامن سینس اور لاجیکل ریزنز کے ہی بات خلاف ہو تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. کچھ ایسے میراکلز ہوئے ہیں جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، وہ ریکارڈڈ ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز لے کے آتا ہے جو کامن سینس سے بالکل ہٹ کے ہو اور نیچر کے اگینسٹ ہو، کہ جی سورج جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ ساؤتھ سے رائز ہو رہا تھا اور اس دن پھر نماز اس وقت میں پڑھی گی، اس میں پڑھی گی، یعنی اس طرح کے جو نیچرل فینومیناز ہیں ان کے اگینسٹ کوئی بات نہیں لی جائے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کے اگینسٹ کوئی بات اگر آ جاتی ہے وہ نہیں لی جائے گی. آپ کی فیملی کے خلاف ہے یا آپ کے جو قریبی ساتھی جن کو کمپینینز کہا جاتا ہے ان کے خلاف بات ہے، جس کو ایک نیگیٹو پورٹرے کیا جائے کسی چیز کو. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیسینیٹ کے ارادے سے گھر سے وہ نکلے اور الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت غالب آئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اب اس بات کو کوئی یہ کہے کہ جی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر رہے ہیں، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے.
ایسا ہی ہوا اور الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کیا اینڈ دین ہی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. لیکن اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں گالیاں نکالنی شروع کر دے کہ جی اس وقت ان کو نکالی جاتی تھیں، تو یہ اگینسٹ دا ایتھکس آف دس ٹائم ایون، کہ آپ اپنے کسی چچا تایا پڑوسی جو آپ سے ایج میں بڑا ہو اس کو آپ برا بھلا کہیں، اگرچہ وہ برا بھی ہو پھر بھی ٹھیک بات نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم دا موسٹ رسپیکٹڈ پیپل جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خیر القرون کرنی، کہ میرے ٹائم کے لوگ بہترین لوگ ہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی پھر جگہ ریلائبلٹی میں نہیں دی گئی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جن کی بیس پر احادیث کو کمپائل کیا گیا.